الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے لیکن اپنی عروج اور بلندیوں پر ہے۔ بخشش خداوندی ہے کہ اس کے دریا ہیں، سمندر ہے، جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو۔ خوب عبادتیں کی، خوب قیام اللیل کیا، قرآن مجید پڑھا، اذکار کیے، ساری چیزوں کا اہتمام ابھی بھی جاری رکھیں۔ ہر طاق رات میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ جن اذکار کا ذکر آپ کو کیا گیا ہے میری ایک دوسری آڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس کے ساتھ نیچے آپ کے پاس ڈسکرپشن میں اس کی پوری اذکار کی 6 پیجز جو ہیں وہ بھی ایڈ کیے گئے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ اذکار کس طرح سے ایڈ کرنے ہیں۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ بات کر رہے ہیں دعا پہ۔ اب یہ جو دعا ہے یہ اتنی ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ ساری عبادت کر لی، بیٹھ کے رابطہ نہ کیا، دعا کیا چیز ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو اپنی فیلنگز بتانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے معاملات کو لے کر جانا ہے۔ اللہ سے کہنا ہے اللہ جی یہ آپ نے جو امتحان کا ایک امتحان گاہ رکھی ہے، مجھے یہ مسائل درکار ہیں، ان مسائل سے نکلنے کا کوئی سبب بنا دیں، کوئی راستہ بنا دیں۔ ہر لمحے اللہ سے دعا ہے۔ جب آپ مسنون دعائیں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، ہر وضع قطع میں، گھر سے باہر گئے، گھر سے اندر آئے، کپڑے بدل رہے ہیں، بستر پہ لیٹنے کی، سونے کی، کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی مسنون دعا ہے، اور اس کے پڑھنے پر کتنے اجر و ثواب ہیں۔ آپ اس کا پیچھے سے دیکھیں یہ وجہ کیا ہے، اس کی کیا ہے؟ اس کی ہے ہر دم اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کو اپنے ہر حال میں شریک کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ، کھانے کے بعد شروع میں بسم اللہ، سوتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا، ہر چیز میں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کے بیٹھ گئے تو بولا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر، تیرا کرم، میری پہلی موت اصغر ہوئی ہے، مجھے تو نے اٹھا کے بٹھا دیا، کتنا تیرا میرے پہ احسان ہو گیا۔ ہر دم آپ کی دعائیں ہیں، واش روم میں جانے کی، واش روم سے آنے کی۔ ان دعاؤں کو مزید نکھاریں۔ یہ تو مسنون دعائیں ہیں جو آپ کے روزانہ کے روزمرہ کے کاموں میں شامل حال ہونی چاہیے، لیکن عبادت کی راتوں میں خاص طور پر جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ کے دل میں بہت سارے معاملات ہمارے جو ہوتے ہیں اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ بھی پورا ہو جائے، یہ بھی پورا ہو جائے، یہ بھی پورا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قرآن کی سورتوں کی تعلیمات دیا کرتے تھے، ویسے ہی لوگوں کو استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ خیر ہے، خیر کو کہتے ہیں استخارہ۔ اب جب یہ استخارہ خیر کا معاملہ ہے تو خیر کی دعا اللہ سے نہ مانگی جائے، ہر معاملے میں استخارہ کیا جائے، اور پھر اللہ رب العزت پہ کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اللہ سے مشورہ لیتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ آپ اپنے منہ پہ سجا کے رکھیں، اور طاق راتوں میں آپ کم از کم اس کی ایک تسبیح ضرور کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ذہن میں رکھیے کہ کیا معاملہ آپ اللہ سے پیش کر رہے ہیں، اور اگر ساری زندگی بکھری پڑی ہے، اندھیرے ہیں، رزق کے معاملے میں مسئلہ ہے، بچوں کے رشتوں میں معاملوں میں مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اطراف میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ڈائریکشنز نہیں ہیں، نکلنے کے راستے نہیں ہیں، تو بس پھر آپ کیجئے استخارہ، اللہ سے مشورہ کیجئے، اللہ سے مدد مانگے۔ آپ کے لب پہ سجا ہو اللہم اغفر لی واختر لی، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ اور اگر آپ کے معاملات تھوڑے سے مزید زائد ہیں، جس کو آپ نے رمضان تک روک کے رکھا ہوا ہے، جیسے بچوں کے شادی کے ہیں، رزق کے ہیں، کوئی بھی بڑے معاملات آپ کے پاس آ جاتے ہیں، گھر مکان چینج کرنے کے ہیں،
کسی جگہ دوسری جگہ منتقلی کرنے کے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی سودا، کوئی چیز بیچنے خریدنے، اور بڑا معاملہ ہے یہ، اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ دعائے استخارہ، مسنون دعائے استخارہ جو ہے دوسرے نمبر والی، تھوڑی سی بڑی ہے، طویل ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ادھر ڈسکرپشن میں بھی بتا دیتی ہوں۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو پوری کو دعا کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اب جب وہ دعا آپ نے پڑھ لی ہے، اس دعا کے اندر 2 جگہ آئے گا حاذل امر، اس حاذل امر پہ رک جائیے، یہاں پر اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھیے، اللہ کے سامنے اپنی گزارش رکھیے، اور پھر اس دعا کو مکمل کر کے اب سکون میں آ جائے، کیونکہ طاق راتوں کی معیار کتنی بتائی گئی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات۔ تو اگر 1000 مہینوں کو ہم میتھس میں لے کر آئیں تو کوئی 84 ایئرس بنتے ہیں، تو اس کا 1 منٹ 54 ڈیز بنتا ہے۔ تو گویا آپ نے اللہ سے مشورہ کرنے میں کتنے سال لگائے اور آپ کو اس کا کتنا اجر ملا، اور کوئی شک نہیں کہ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو روک دیتا ہے، کہتا ہے میرے روزہ داروں کے لیے دعا کرو، اور جو رمضان میں روزہ دار دعا کریں ان کی آمین پر آمین کہا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی دعا کسی صورت میں رد نہیں کی جاتی، مانگے رب سے، رد نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کو وہی چیز مل جاتی ہے جس کا اس نے اللہ سے تقاضا کیا۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ چیز اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے اس کا کوئی اور غم، کوئی اور بلا مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نمبر 3، اس کی یہ دعا اس کے آخرت کے بینک میں، اس کے اعمال نامے میں جمع کر دی جاتی ہے، اور پھر جب انسان حشر میں جائے گا اور جا کے دیکھے گا یہ کیسا اجر ہے جو مجھے مل رہا ہے، تو فرمایا جائے گا یہ وہ تمہارا عمل ہے، وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں نہیں عطا کی، روکے رکھی، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں تھی، لیکن تمہارے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، چونکہ تم نے اس دعا کو مانگا ہے، اللہ سے التجا کی تھی، یہ رد نہیں ہوتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب میں کنورٹ کر کے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اب جب انسان دیکھے گا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، تو خواہش کرے گا اللہ کاش تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کرتا، کاش تو مجھے دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کرتا۔ لہٰذا سے اللہ سے مانگنا اس قدر ضروری ہے، ان طاق راتوں میں مزید کثرت کیجیے اللہ سے مانگنے کی، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ راضی ہوتا ہے اس شخص پہ جو اللہ سے مانگتا رہے، اور اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے اس شخص پہ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو، تمہیں وہ بھی چاہیے تو اللہ سے تقاضا کرو، اللہ کوئی آسانی کے سبب لگا دے۔ اور میری بہنوں، اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے سامنے لے کر جائیں، دعا کی صورت میں، بات چیت کی صورت میں، اللہ سے کہیں اللہ جی میں سارے معاملات آپ کے سامنے لے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے یہ پہلو خراب ہیں شخصیت کے، یہ ٹھیک ہو جائیں، ان کو دعا سے ٹھیک کروائیے۔ اے اللہ جی میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث کیے ہوئے ہوں جہاں میرا دل نہیں لگتا، مجھے وہ ڈائریکشن دے دیجئے جو آپ کی رضا کا بھی باعث بنے اور میری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ دیکھیں اگر کچھ بہنیں ایسی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جن کے ہمارے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، تو اکثر وہ کہتی رہتی ہیں کہ ہمارا بڑا جی چاہتا ہے
کہ ہم دین پر مکمل عمل کرنے والے بن جائیں. پر بہت ساری چیزیں، کبھی اس کا نفس آ جاتا ہے، کبھی حالات زندگی ایسے آ جاتے ہیں، کبھی گھر والوں کا پریشر، کبھی کچھ زمانے کا، معاشرے کا، سب آ جاتا ہے. ان طاق راتوں میں اپنے رب سے ایسا اپنی شخصیت مانگیے کہ جیسا کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، جس سے آپ کا دل پرسکون ہو، جس سے آپ کی آخرت سنور سکے. اور یہ الفاظ ہیں، یہ شعور ہے. یہ دعا کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں، کوئی انگلش میں، اپنی اپنی زبانوں میں. رب تو ہر ایک کی زبان کی بولیاں جانتا ہے. جس بھی انداز میں رب تعالیٰ سے مانگا جائے، جتنا بھی گڑ گڑا کے مانگا جائے، لیکن غافل ہو کے نہ مانگا جائے کہ الفاظ اور ذہن اور دل ایک جگہ نہ بٹھے، ان کو ایک ہی پچ پہ لے کر آئیں اور دعا کے انداز کو بدل لیجئے. اپنے رب کو ایسے رکھیے کہ جیسے وہ آپ کے ساتھ شامل حال ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کو سن رہا ہے. اور اللہ بڑے ظرف والا ہے. اللہ بڑے ظرف والا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آج کسی نے نہ سنی تب مجھے سنانے آیا، آج کوئی تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا یا بے آسرا ہو تبھی میرے پاس آئے ہو. اپنے بندے کو دھتکارتا نہیں ہے، کہتا بندے آ جا، میں تو تیرے انتظار میں تھا، تو آ، جو تو مانگے گا تجھے قبول کیا جائے گا. اور رمضان المبارک، یقین مان لیجئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی پوری کوشش بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی رمضان کی ساری برکتوں کو حاصل نہیں بھی کر رہے ہوتے. کبھی جسمانی کمزوری کی بدولت، کبھی گھریلو، اور کبھی باقی جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے سبب وہ اپنے آپ کو 100% دے نہیں رہے ہوتے. اللہ کے حضور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ، ہم تیرے وہ مزدور ہیں جو پورا نہیں کر سکے. آپ تو بڑے ظرف والے ہیں، اور آپ اتنے ظرف والے ہیں کہ ایک عام سا نکما سا بھی کوئی مزدور کھڑا ہو، دنیا میں تو یہی تقاضا ہے کہ امیر شخص ہوتا ہے، کسی غریب کو اس کی سہمی ہوئی حالت میں دیکھ کے بھی نواز دیتا ہے. تو آپ ہمیں ہمارے اس معاملے میں بھی پار کر دیجئے. ہماری وہ عبادتیں جو ہم سے ہو گئیں، جو رہ گئیں، کمی پیشی کو پورا کر دیجئے اور ہمیں نواز دیجئے. اپنی بخشش سے نواز دیجئے، اپنی رحمت سے نواز دیجئے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جبرائیل امین اس پر ساتھ ساتھ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا برباد ہوا وہ شخص، خاک آلود ہو گیا وہ شخص، اس کا کچھ بچا ہی نہیں، جو رمضان میں بھی اللہ کو منا نہیں لیتا، اللہ کی بخشش میں آ نہیں جاتا، اللہ کی رحمت میں آ نہیں جاتا. لہٰذا دعاؤں کے ذریعے اب جو عبادتیں ہیں وہ ہیں، ان کے اوپر مزید ٹیکا لگائیے، مزید اس کو میک اپ کیجئے رمضان میں. اور میک اپ ہے دعا کا. خوب سجائیں اپنے آپ کو دعاؤں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمارا پڑھنا، سننا، سنانا اور دین سے جڑے رہنا قبول کرے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعائیں خیر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. رمضان میں شروع کیجئے اور پھر ساری زندگی کبھی بھی کسی بھی پہلو کے لیے استخارے کو نہ چھوڑیے. استخارہ کریں اور بسم اللہ کریں کام کے لیے، کیونکہ آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا، اللہ سے ڈائریکشن لے کے بسم اللہ کی، اللہ جی میں آپ کے نام کے ساتھ اس معاملے میں آپ کو شامل کرتا ہوں، میں آپ کو ساتھ میں رکھ رہا ہوں. حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت زینب، جن کے لیے بہت بڑی سعادت تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا فوراً جواب دیتی، یہ تو بڑے اعلیٰ مقام والا اور بڑے اعلیٰ مرتبے والی بات تھی، لیکن فوراً کھڑی ہوئی، کہا میں اللہ سے مشورہ کر لوں. انہوں نے 2 رکعت نفل استخارے کے ادا کیے. اب جب انہوں نے استخارہ کیا ہے تو اجر کی صورت میں کیا مل رہا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت زینب بنت حجش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا. ان دونوں کا نکاح عرش پہ ہوا ہے. جب اللہ کو ساتھ رکھیں گے، شامل حال رکھیں گے، تو درجات کی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو درجات کی بلندیاں اللہ تعالیٰ خود طے کرتے ہیں پھر بندے کے لیے.
بس بسم اللہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. ادھر ادھر دنیا کے سہارے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ ابن عباس یاد رکھ، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اور اکٹھی ہو کر تجھے نقصان دینے لگے، اگر اللہ نے تیرے ساتھ نقصان کرنے کا فیصلہ نہیں فرمایا تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور تجھے نفع دینے لگے، اگر اللہ نے تیرے حق میں نفع نہیں رکھا تو تجھے نفع نہیں مل سکتا. اللہ توکلنا، صرف اللہ پہ توکل کریں اور دعائے استخارہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے. بہت ساری چیزوں میں آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے. ہم کوئی بھی چیز اپنے لیے سلیکٹ کرنے لگتے ہیں، ڈھیر ساری چوائس آ گئی ہے، تب بھی دعائے استخارہ کیجیے اور پھر آپ کی جو سلیکشن ہوگی وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگی. اور رمضان میں ضرور کیجیے، طاق راتوں میں ضرور کیجیے. آپ دیکھیں گے آپ کے اگلے رمضان سے پہلے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سارے حل کر دے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا یہ رمضان بہت 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 مقبولیت والا کر دے. اللہ ہمیں اس رمضان میں وہ سب چیزیں عطا فرمائے جو ایک اللہ کے ولی کے اندر شامل ہوتی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات ہے اخلاص کا ہونا. اس میں سب سے بڑی بات ہے انسان کا سچا ہونا. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا دل سے اور زبان سے اور ذہن سے ساری چیزوں سے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مان لینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.